السلام علیکم بچوں، اس ویڈیو میں ہم 2018 اردو لازمی کا پیپر راولپنڈی بورڈ کا گروپ 1 اور گروپ 2 دونوں پیپر 2018 کے ہم ڈسکس کریں گے۔ ایم سی کیوز میں نے آلریڈی سالو کیے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں کہ کون سا آنسر کیوں ہے۔ تو پہلا ایم سی کیو ہے ارکان استعارہ کی تعداد کتنی ہے۔ استعارہ جو ہے تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں اور استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں، تو ارکان استعارہ کی تعداد 3 ہے، یاد کر لیں۔ استعارہ کی 3 اور تشبیہ کے 5۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ چاہے یوسف ہے کیا؟ چاہے یوسف ہے، یہ کیا ہے؟ تلمیح ہے۔ کیوں؟ اس چاہے یوسف سے ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ اچھا جی، تلمیح وہ ہوتی ہے ایسا لفظ کہیں استعمال کیا ہو نظم میں یا نثر میں جس سے کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ مل رہا ہو، ماضی کی طرف۔ صحیح ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کی ان کی چاہت جو تھی اپنے بھائیوں کے لیے، اس کی طرف ہمیں اشارہ مل رہا ہے، تو یہ تلمیح ہے۔ تیسرا ایم سی کیو ہے تشبیہ کے لغوی معنی کیا ہے۔ لغت میں جو معنی ہیں تشبیہ کے، معنی ہے مانند قرار دینا۔ تشبیہ کے لغوی معنی ہے مانند قرار دینا، یعنی ایک اس جیسا، کسی بھی چیز جیسا قرار دینا۔ اچھا، چوتھا ایم سی کیو ہے بلی کی کھال ریشم کی طرح ملائم ہے۔ اب بلی کی کھال کو ریشم سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کس وجہ سے؟ ملائمت کی وجہ سے۔ وہ کہہ رہے اس میں ملائم کیا چیز ہے؟ ملائم جو ہے وجہ تشبیہ ہے نا، اس کی بلی کی کھال ملائم تھی، اس وجہ سے اس کو ریشم سے تشبیہ دی ہے، تو ملائم جو ہے وجہ تشبیہ ہے۔ پانچواں ایم سی کیو ہے مرض ڈیش جو جو دوا کی، تو یہ تو بہت ایزی ہے، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی، شعر ہے نا یہ تو کوئی مصرع ایک، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی۔ اچھا، چھٹا ایم سی کیو ہے اس کنویں کا پانی۔ اب پانی جو ہوتا ہے نا وہ مذکر ہوتا ہے، اس کنویں کا پانی کھارا ہے، کھارو نہیں ہوگا، کھارے نہیں ہوگا، کھاری نہیں ہوگا، کھارا ہوگا۔ اچھا، ساتویں میں سے کیا؟ مجھے 5 روپے ڈیش زعفران دو۔ زعفران جو ہے نا وہ مؤنث ہے، تو مجھے 5 روپے کی زعفران دو۔ ٹھیک ہے جی، مجھے 5 روپے کی زعفران دو، مؤنث ہے نا، کی آئے گا۔ آٹھواں ایم سی کیو ہے 2 روپے کی لونگ لے آؤ، اس پہ بھی کی آئے گا، کیوں؟ لونگ بھی جو ہے نا وہ ہوتا نہیں ہے، ہوتی ہے، مؤنث ہے۔ اب ہم عام طور پہ زندگی میں جو ہے نا، ہو سکتا ہے اس کو مذکر سمجھتے ہو، لیکن اردو زبان میں جو ہے نا لونگ بھی مؤنث ہے۔ اچھا، 9 ایم سی کیو ہے ہمیں لالچ نہیں۔ اب ہم ویسے کہتے ہیں یار لالچ مت کرو، ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، ہم جب بولتے ہیں نا ہم کہتے ہیں ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ یہ لام سے شروع ہونے والا واحد لفظ ہے جو مذکر ہے، باقی زیادہ تر جو ہے نا مؤنث ہے۔ تو یہ جو لالچ ہے یہ کرنا چاہیے، ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے، کرنا آئے گا یہاں پہ لالچ میں، لالچ مذکر ہے۔ اچھا، 10ویں میں ہے کتاب سے کیا مراد ہے۔ کتاب جو ہے نا یہ جو آپ کا پہلا چیپٹر ہے اس میں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ 11واں ایم سی کیو ہے اگر تم فاتح ہو تو کس پر نظر دوڑاؤ؟ فاتح بدر و حنین پہ، ٹھیک ہے نا، غزوہ بدر اور غزوہ حنین کے جو فاتح تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو کہتے ہیں اگر تم فاتح ہو تو کس پر نظر دوڑاؤ؟ فاتح بدر و حنین پہ۔ اچھا، ابو القاسم 12واں ایم سی کیو ہے ابو القاسم کس شہر میں پیدا ہوئے ہیں؟ وہ ان کا پورا نام ہے ابو القاسم الزہروی، تو وہ الزہرا جو ہے نا، الزہرا میں وہ قرطبہ کے قریب ایک شہر تھا، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ 13واں ایم سی کیو ہے افسانہ سفارش کا مصنف کون ہے؟ افسانہ سفارش کا مصنف جناب احمد نظیم قاسمی صاحب ہیں، تو یاد کرنے والی بات ہے۔ چوتھا ہے لاہور تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ تو یہ جو مضمون لکھا ہوا ہے اس میں پطرس بخاری نے اس میں لاہور تک پہنچنے کی جو ہے نا وہ راستے تو کئی ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی مشہور راستے 2 ہیں۔ ایک شاید جو ہے نا انہوں نے، اب میرے ذہن سے نکل گئی کون سے بتائے تھے، لیکن انہوں نے ایک کابل کا شاید بتایا تھا، اور ایک کوئی جو ہے نا وہ انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ کچھ بتایا تھا، دہلی کی طرف سے یا ممبئی کی طرف سے، پتہ نہیں، اب مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی۔ یہ جو واگا بارڈر ہے نا، ایک تو اس طرف سے ہے اور ایک ادھر سے ہے، کابل کی طرف سے نا، افغانستان کی۔ اچھا، یہ پرانی بات شاید تھی۔ بہرحال آپ یاد رکھیں کہ لاہور تک پہنچنے کے کتنے راستے مشہور ہیں جی؟ 2 راستے مشہور ہیں۔ 15واں ایم سی کیو ہے غزل اور قصیدہ میں، غزل اور قصیدہ دونوں میں نا
کافیہ ضروری ہے. بولو کیوں ضروری ہے کافیہ؟ اس لیے کہ غزل اور قصیدہ دونوں میں مطلع ہوتا ہے، اور جو مطلع ہوتا ہے نا، مطلع کے دونوں جو مصرے ہوتے ہیں وہ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہونے چاہیے. ہم ردیف نہ بھی ہوں، ہم کافیہ لازمی ہونے چاہیے. تو اس لیے غزل اور قصیدہ میں کافیہ ضروری ہے. اس پہ مجھے بہت ٹائم لگا، یہ MCQ پہ ڈھونڈنے پہ ملا تو کہیں نہیں. پھر جب بعد میں غزل و قافیے کی جو قصیدے کی جو ڈیفینیشن پڑھی تو پتہ چلا ان دونوں میں جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں جو ہے نا مطلع ہوتا ہے، اور مطلع کے لیے کافیہ ضروری ہے. تو بس پھر اس کا مطلب غزل قصیدہ میں کافیہ ضروری ہے. 16واں MCQ ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس شعر میں ردیف کیا ہے؟ دونوں میں آ رہا ہے، آخر میں دونوں میں کیا چیز آ رہی ہے؟ نہیں آتی، نہیں آتی. تو یہ جو نہیں آتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ردیف ہے. اور یہ جو لکھا ہوا ہے نا بر اور نظر، یہ بر اور نظر جو ہے نا یہ کافی ہے. لیکن خیر مجھ سے پوچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں آپ کو. 17واں MCQ ہے، مطلع کے لغوی معنی کیا ہے؟ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ. 18واں MCQ ہے، مقطع کے لغوی معنی کیا ہے؟ مقطع کے لغوی معنی ہے کاٹنے کی جگہ. جہاں پہ آپ کاٹ کے، جیسے کپڑے کا تھانا کپڑا لیتے ہیں نا، کہ جہاں کاٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اس کو، کاٹنے کی جگہ. 19واں MCQ ہے، کافیہ کے لغوی معنی ہے. کافیہ کے لغوی معنی ہے پیچھے چلنے والا. ٹھیک ہے جی، کافیہ کے لغوی معنی ہے پیچھے چلنے والا. اس کے آگے آگے وہ چل رہا ہوتا ہے نا، اس, اس کے بعد یعنی آگے ہوتا ہے ویسے ردیف. کافیہ کے لغوی معنی ہو گئے پیچھے چلنے والا. 20واں MCQ ہے، اچھا یہاں پہ تھوڑا سا مٹا ہوا یہ ہے تلمیح. تلمیح کس زبان کا لفظ ہے؟ تو تلمیح جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. چلیں جی گروپ 2 پہ آ جائیں. پہلا MCQ ہے گروپ 2 کا، 2018 گروپ 2. ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ ارکان تشبیہ 5 ہے، میں نے بھی آپ کو بتایا تھا. ارکان استعارہ 3 ہے اور ارکان تشبیہ 5 ہے. پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس مصرے میں کی سی. اب وہ پنکھڑی جو ہے نا ایک گلاب کی سی ہے، ٹھیک ہے. کی سی جو ہے نا وہ حرف تشبیہ ہے. اچھا وہ شے جس سے مستعار لیا جائے. اس کا تو میں جو ہے نا لگانا بھول گیا. وہ شے جس سے مستعار لیا جائے، یہ میرا خیال ہے مستعار لا ہے. مستعار لا. اس کی وجہ یہ ہے، یہ مشبہ اور وجہ شبہ یہ دونوں تو ہو نہیں سکتے. دیکھیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، MCQs میں رول یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹھیک آنسر نہ پتا ہو تو آپ پہلے دیکھو کون کون سے آنسر ہیں جو ہو ہی نہیں سکتے. اب یہ مستعار کی بات ہو رہی ہے، مشبہ نہیں ہو سکتا، وجہ شبہ نہیں ہو سکتا. مشبہ اور وجہ شبہ نہیں ہو سکتے. صحیح ہے. اب ایسے کنسرننگ دو ہے، مستعار لا، مستعار مو. تو میرا خیال ہے یہ مستعار لا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں بھی لگا دوں گا اس کو. میں پتہ نہیں کیسے رہ گیا، رہنا نہیں چاہیے تھا. تو ورل چلیں، ہو جاتا ہے، انسان ہے، انسان ہو، غلطی ہو سکتی ہے. چوتھا MCQ ہے، مقطع کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ بھائی مقطع کی بنیادی پہچان یہ ہے کہ ایک تو وہ آخری شعر ہوتا ہے، یہاں نہیں لکھا ہوا. دوسری اس کی بنیادی جو پہچان ہے مقطع کی، کہ اس کے اندر تخلص ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. مقطع کون سا ہوتا ہے؟ آخری شعر ہوتا ہے جس میں تخلص ہو. اگر تخلص نہیں ہوگا پھر اس کو مقطع نہیں کہیں گے، پھر اس کو ہم کہیں گے آخری شعر. 5واں MCQ ہے، شعری اصطلاح میں مطلع غزل کا کون سا شعر ہوتا ہے؟ جی مطلع جو ہے پہلا ہوتا ہے اور مقطع آخری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا. اچھا جی، تو شعری اصطلاح میں مطلع غزل کا پہلا شعر ہے اور مقطع آخری شعر ہے. ٹھیک ہے جی. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا. چھٹا MCQ ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. اس میں کافیہ کیا ہے؟ کافیہ بھائی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا تو جو ہے ردیف ہے. یہ جو آخر میں ایک جیسے لفظ آ رہے ہیں، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، یہ تو ردیف ہے. اور یہ جو ہے نا ذرا، فضا، یہ جو ہے نا کافی ہے. اچھا 7واں MCQ ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے کہاں تو ہے. یہ بھی شعر ہی ہے، دیکھو. دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے کہاں تو ہے. اب یہ تو ہے جو ہے نا، تو ہے یہ ردیف ہے اس میں. اور جہاں کہاں، جہاں کہاں جو ہے نا یہ کافی ہے. اس نے تو صرف ردیف پوچھی ہے. اچھا مطلع کے لیے دونوں مصروں کے ہم کافی ہونے کے علاوہ کیا شرط ہے؟ بھائی مطلع کے لیے جو ہے نا ایک تو ہم کافیہ ہونے چاہیے، دوسرا اس کا غزل کا پہلا شعر ہونا چاہیے. اگر غزل کا پہلا شعر نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا.
صحیح ہے. ہم ردیف بھی ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن ہم کافیہ ہونا لازم ہے اور پہلا شعر ہونا لازمی ہے مطلع کے لیے. اچھا، 9واں ایم سی کیو ہے، روزنامہ جنگ کراچی سے شائع ہوتا ہے. روزنامہ جنگ، روزنامہ جو ہے نا، یہ جو اخبار ہے نا، یہ مذکر ہے تو ہوتا ہے ہوگا. اچھا، 10واں ہے، اس نے قلم دوات میز پر رکھی. دوات، دوات جو ہوتی ہے نا، جو انک کی بوٹل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نا، وہ مؤنث ہوتی ہے. اس نے قلم دوات میز پر رکھی. 11واں ہے، اکبر نے گھوڑا گاڑی، اکبر نے گھوڑا گاڑی خریدی. گاڑی، گھوڑا گاڑی نا، تو گاڑی ہے نا، تو اس لیے خریدی. صحیح ہے جی، مؤنث ہے گھوڑا گاڑی. 12واں ہے، میرے قلم، میرے قلم کا نب خراب ہے. اچھا اب دیکھو، ہم اکثر بولتے ہیں نا، یار میرے قلم کی نب خراب ہے، میرے قلم کی نب خراب ہے. ہم نب کو جو ہے نا مؤنث سمجھتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو نب ہے وہ مذکر ہے، نب ہوتا ہے. میری قلم کا نب خراب ہے ہونا چاہیے. اور اس میں اسی لیے انہوں نے ایگزام میں دیا ہے کہ ہم لوگوں کی، ہم لوگ غلط بولتے ہیں نا اردو عام روزمرہ میں جو ہم بولتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایم سی کیو بہت سارے لوگوں نے غلط کیا ہوگا کہ جی میرے قلم کی نب خراب ہے. بہت سارے لوگوں نے کی لکھا ہوگا، حالانکہ اس کا کا ہے. میرے قلم کا نب خراب ہے. اچھا، پانی میں جھاگ اٹھا. صحیح ہے، جھاگ جو ہوتا ہے نا وہ مذکر ہے، پانی میں جھاگ اٹھا. 14واں ہے، سر سید احمد خان راز بازی کو کیا سمجھتے تھے؟ راست بازی کا مطلب ہے کہ سچ بولنے کو، سیدھے راستے پہ چلنے کو. راست بازی کو کیا سمجھتے تھے جی؟ وہ اپنا دین اور ایمان سمجھتے تھے سر سید احمد خان. 15واں ایم سی کیو ہے، اچھن کا باپ کیا کام کرتا تھا جی؟ اچھن کا باپ منشی تھا، وہ کوئی حساب کتاب لکھتا تھا کسی کا نا، تاجر کا. 16واں ہے جی، ابن انشا نے سبق میں کس داستان کا ذکر کیا ہے؟ ابن انشا کا جو سبق ہے نا، اس میں داستان امیر حمزہ کا ذکر ہے. جا کے مجھے پڑھنا پڑا ہے تب پتہ چلا ہے. 17واں ایم سی کیو ہے، سنت کے لغوی معنی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل. ٹھیک ہے، ان کا جو قول تھا وہ تو حدیث تھی، حدیث ہے وہ. اچھا، 18واں ایم سی کیو ہے، التصریف کتنے بڑے حصوں پر مشتمل ہے؟ یہ التصریف جو ہے نا، یہ ابو القاسم الزہاروی کی جو ہے نا کتاب ہے، اس کے 3 حصے تھے، 3 بڑے حصے تھے اس کے، جو سرجری وغیرہ کے پہ جو ہے نا ہے. اچھا، 19واں ایم سی کیو ہے، کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو کیا کہتے ہیں جی؟ کسی مشہور واقعے کی طرف، تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. 20واں ایم سی کیو ہے، استعارہ کس زبان کا لفظ ہے جی؟ عربی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے جی، تقریباً زیادہ تر یہ عربی کی زبان کے لفظ ہیں اس میں. تو اس کے ساتھ ہی 2018 2018 کے دونوں گروپ کے ایم سی کیوز ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. امید ہے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا اس سے. اور بس اب انشاءاللہ جو ہے نا، شام میں مجھے اصل میں کہیں جانا ہے، پر میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ 2017 16 اور 15 یہ 3 سال کے ایم سی کیوز کو بھی جو ہے نا میں ڈسکس کر لوں آپ کے ساتھ. تو چلیں ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.